بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اردو کے چند مترادف الفاظ پڑھیں گے۔ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوں، جن الفاظ کے معنی ایک ہی طرح کے ہوں، ایک جیسے ہوں، انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ ہم معنی یعنی ایک ہی طرح کے معنی والے الفاظ۔ اب دیکھیے چند الفاظ دیکھیے یہاں پہ۔ الفاظ مترادف: آب، آب کا معنی پانی بھی ہوتا ہے، چمک دمک، ٹھیک ہے، تو یہ پانی چمک دمک یہ آپ کے مترادف ہیں۔ آب یعنی پانی چمک دمک، کہتے ہیں نا آب زمزم، آب کوثر، ٹھیک ہے، آب و ہوا، اس طرح کہتے رہتے ہیں۔ آب یعنی پانی چمک دمک، پانی چمک دمک یہ آب کے مترادف الفاظ ہیں۔ آدمی، انسان، آدمی سے مراد وہی انسان، انسان سے مراد آدمی۔ آرزو، خواہش، تمنا، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ آرزو، خواہش، تمنا۔ آفتاب، آفتاب سورج، مہر، خورشید، شمس، یہ سب سورج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سورج کو آفتاب بھی کہتے ہیں، مہر بھی کہتے ہیں، خورشید بھی کہتے ہیں، شمس بھی کہتے ہیں، یہ سب مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آواز یعنی صوت، صدا، آواز، صوت، صدا۔ آپ کی صوت کم ہے، آپ کی آواز کم ہے، اس نے صدا دی، اس نے صدا لگائی یعنی آواز دی۔ عطا پتہ یعنی نشان، فلاں شخص کا عطا پتہ نہیں ہے یعنی نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے، عطا پتہ یعنی نشان۔ اچھا، بھلا، بہتر، ٹھیک، اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، سب ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ ادا یعنی ڈھنگ، اس کا ڈھنگ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کا ڈھنگ تو دیکھو یعنی اس کی ادا تو دیکھو۔ ارادہ، قصد، عزم، نیت، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے عزم کیا ہے یعنی میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے قصد کیا ہے، میں نے نیت کی ہے، ایک ہی معنی سب کا۔ ارشاد یعنی حکم، فرمان، بات، نبی کا ارشاد ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کی بات ہے۔ اعظم یعنی بڑا، بزرگ، عظیم، ٹھیک ہے، اعظم ایسے جو ہے عظیم کا اس میں تبذیر ہے لیکن اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اعظم، بڑا، بزرگ اور عظیم۔ الفت یعنی پیار، محبت، فلاں شخص، گھر والوں کے درمیان الفت ہے، اس گھر میں تمام افراد کے درمیان الفت ہے یعنی پیار ہے، محبت ہے۔ مجھے حضور غوث الورا سے الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ امید یعنی توقع، آس، امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، توقع ہے کہ غوث پاک کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیے ہمت یعنی حوصلہ، ہمت ہے، اگر ہمت ہو تو پھر ہر مشکل آسان ہے، ٹھیک ہے، حوصلہ اگر ہے آپ کے پاس تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آرام یعنی سکون، آسائش، ٹھیک ہے، وہ جگہ بہت آرام دہ ہے، وہ جگہ بہت سکون والی ہے۔ آشیانہ یعنی گھونسلہ، گھر، جو پرندوں کا گھر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آشیانہ، آشیانہ گھونسلہ، گھر۔ آقا یعنی مالک، ہمارے آقا یعنی ہمارے مالک۔ ابتدا، آغاز، شروع، تمہید۔ ہم نے تلاوت قرآن سے محفل کی ابتدا کی یعنی محفل کا آغاز کیا، محفل شروع کیا۔ ابتدا یعنی آغاز، شروع، تمہید۔ اتحاد یعنی اتفاق، مل جل کر رہتے ہیں جو، اتفاق۔ اتحاد یعنی اتفاق، یکا، سلوک، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، یکتا ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، ٹھیک ہے،
مسلمانوں کے درمیان اب اخوت نہ رہی، یعنی بھائی چارہ نہ رہا۔ اذیت تکلیف، وہ والدین کو اذیت دیتا ہے یعنی تکلیف دیتا ہے۔ ارزاں یعنی سستا، ارزاں یعنی سستا، یہ قلم بہت ارزاں ہے یعنی سستا ہے۔ استاد یعنی معلم، معلم استاد۔ ہے اکٹھ یعنی مجمع جلسہ، کہتے ہیں نا اکٹھا ہوئے، ٹھیک ہے، تو اکٹھ یعنی مجمع جلسہ۔ اللہ خدا رب، امین امانت دار، نبی صادق و امین ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی قریش نبی کو صادق و امین کہتے تھے، یعنی سچ بولنے والے اور امانت دار۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام الفاظ سمجھ میں آگے ہوں گے، تو آپ ان الفاظ کو ایک کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ آپ کو استعمال کرنا ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ میں اچھا ہوں، تو اچھا کے بجائے بہتر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔